آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ ہم خیر خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی خیر خیریت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آمین۔ حافظ صاحب، آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آج کی کلاس میں ہم قوم سمود کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ نبی ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں 8 بار آیا ہے۔ اس قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ان کے بعد آئے تھے اور ان جیسے لمبے تڑانگے تھے اور قوت میں ان جیسے طاقتور تھے، اور یہ عرب قبیلے میں سے تھے، اور یہ حجاز اور شام کے علاقے حجر میں رہائش پذیر تھا، جسے مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری کو غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں قوم سمود کے ہلاک شدہ بستیوں کے پاس سے جا رہے تھے تو وہاں سے تیز چلنے کا حکم دیا ہے اور ان کے کنووں سے پانی نہ پینے کا حکم دیا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کا جانشین بن گئے اور وہ بھی ان کی طرح طاقتور تھے اور پہاڑ کو تراش کر اپنا گھر بناتے تھے۔ یہ بھی ان کی طرح بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا انجام سننے کے بعد پھر بھی ان سے عبرت حاصل نہیں کی۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک شریف خاندان میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے نبی بنا کے بھیجا تھا۔ یہ اپنی قوم کو بت پرستی سے روکتے تھے اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف لاتے تھے۔ اکثر لوگ انہیں انکار کرتے تھے تو بطور نشانی انہوں نے کہا، ایک چٹان سے 10 ماہ گابن اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ قوم نے ان سے بطور نشانی کاتبہ نامی بستی کی چٹان سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکالنے کا کہا۔ اگر نکل آئی تو ہم آپ پر پکا ایمان لائیں گے، یہ وعدہ کیا تھا۔ صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ دعا قبول کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر دی اور چٹان پھٹی اور اس سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکلی اور پھر اس نے بچہ جنا۔ لیکن کم لوگوں نے دیکھ کر کم لوگوں نے ایمان لایا اور اکثر لوگوں نے انکار کیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹنی بھیجی ہے، لہذا اسے کوئی تنگ نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں جہاں کھائے پیے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا بہت جلد عذاب آئے گا۔ وہ اونٹنی ادھر موجود رہی جہاں چائے کھاتی اور جب پانی پینے کی باری آتی تو وہ سارا پانی پی جاتی۔ لوگوں کا اس پر اعتراض ہوا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن آپ کا مقرر ہوا اور ایک دن اونٹنی کا مقرر ہوا، کچھ عرصہ ایسا ہوا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی خاصیت یہ تھی، جب وہ پانی پی لیتی تو وہ دودھ کی بھر جاتی اور لوگ جب دودھ نکالتے تو ان کے سارے برتن بھر جاتے، لیکن سارے جانور اس سے ڈرتے تھے، پھر وہ ان سے الگ رہتی تھی۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ لیکن لوگوں نے ان کی بات کو اہمیت نہ دی اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تاکہ سارا پانی وہ لے لیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قبیلے میں 2 عورتیں ایسی تھیں جو آپ سے سخت نفرت کرتی تھی۔ ایک جو بہت مالدار اور اعلیٰ خاندان میں سے تھی، اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کر لیا، پھر اسے طلاق دے دی اور پھر اپنے چچا زاد کو کہا، اگر تم حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو گے تو پھر میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت جو دواد ابن عامر کی بیوی تھی،
ان دونوں عورتوں کے پاس کافی جانور تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونی سے ڈرتے تھے، تو اس دوسری عورت نے قزار ابن صالح کو کہا کہ اگر تم حضرت صالح علیہ السلام کی اونی کو قتل کر دو گے تو میں اپنی چاروں بیٹیوں میں سے جس کو تم چاہو گے اس سے شادی کرا دوں گی۔ ان دونوں نے اپنے ساتھ 7 بدماشوں کو جمع کر لیا اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونی کی گھاٹی میں بیٹھ گئے۔ اونی پانی پی کر واپس جا رہی تھی تو ایک بندے نے اس کے گھٹنے پر تیر چلایا، تیر جا کر اس کے گھٹنے پر پیوست ہو گیا اور باقی لوگوں نے اس کے کونچے کاٹ ڈالے، جس کی وجہ سے وہ اونی گر گئی اور چیخنے لگی، اور پھر اس کا بچہ پہاڑ پر چڑھ کر 3 بار بلبلایا، اور پھر آخر میں قدار نے اس اونی کی گلے میں لیزر مار کر اس کو قتل کر دیا، اور جب وہ اونی کے بچے کے لے گئے تو پہاڑ پر پھٹ گیا اور اونی کی بچی اس کے اندر چلی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونی کی قتل ہونے کی اطلاع دی گئی تو وہ فوراً وہاں پر چلے گئے اور اونی کو مردہ حالت میں دیکھ کر وہ روئے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ان نے بیچ میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونی کا تذکرہ کیا اور اس کو مارنے والوں کا تذکرہ کیا، اور جس نے اس کو قتل کیا تھا قدار نامی سردار، جس کی ہمیشہ لوگوں میں بات مانی جاتی تھی جس طرح قریش میں ابو زمعہ کی بات مانی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں تمہیں دنیا کے سب سے بدبخت آدمی کا نہ بتاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ضرور بتائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم سمود کا فام والا آدمی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونی کو قتل کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا 3 دن بعد تمہیں عذاب آئے گا، کل تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، پرسوں تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا 3 دنوں بعد تم پر عذاب آئے گا، کل تمہارے چہرے زرد پڑ جائیں گے، پرسوں تمہارے چہرے سرخ پڑ جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے کالے پڑ جائیں گے، اور 14 دن تم پر عذاب الہی آئے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق کل دوسرے دن عذاب کے اثرات آئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب ڈالنے کی صورت پوچھی۔ آخرکار ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام راتوں رات وہاں سے چلے گئے۔ بدھ والے دن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونی کو قتل کیا تھا۔ جمعرات جمعہ ہفتہ زندہ رہے، اور اتوار کے دن آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی جس سے زمین پر زلزلہ آیا اور ان کے جسموں میں کپکپی پیدا ہوئی۔ صرف وہ لوگ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ گھروں پر اوندھے منہ پڑے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد جو 4000 لوگ مسلمان ہوئے تھے انہیں حضرت صالح علیہ السلام فلسطین لے گئے اور وہ موت تک وہاں پر مقیم رہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں جب رومیوں کے خلاف غزوہ تبوک میں جا رہے تھے تو وہ وادی حجہ قوم سمود کے کنویں میں ٹھہرے، اور صحابیوں نے اس کنویں سے پانی کو بھرا اور مشکوں میں بھرا، اور پھر اس پانی سے ہنڈی چڑھائی اور آٹا گوندا۔ پھر جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے پانی کو بہا دیا
اور پھر آٹے کو اونٹوں کو کھلانے کا حکم دیا۔ جب وہ آگے گئے تو وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جہاں سے پانی پیتی تھی وہاں پہنچے، اور پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا یہاں سے پانی بھر لو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی بستیوں سے گزرتے تو فرماتے کہ عذاب شدہ بستیوں میں نہ جایا کرے، اگر مجبوراً جانا ہو تو روتے یا ڈرتے ہوئے جائیں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے چادر ڈھانپ لیا اور چلے گئے۔ قوم عاد اور قوم ثمود کی جو سب سے لمبے آدمی ہوتے ہیں ان کا قد 100 گز ہوتا ہے، اور جو سب سے چھوٹے آدمی ہوتے ہیں ان کا قد 50 گز ہوتا ہے۔ ہماری یہ چھوٹی سی کلاس یہاں پہ ختم ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے ہم نے کیا بولنا ہے، لیکن آپ نہیں کرتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔